ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مخدوم و محتشم استاد الاساتذہ حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب، حضرت خطیب ملت جناب محترم فقیر معین شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہمانان گرامی، علماء کرام، قبلہ حاجی صاحب، مدینہ المنورہ کا شہر رسول اللہ کی مسجد تھی. تابعین کا دور تھا اور حضور کی مسجد میں مختلف حلقے لگا کرتے تھے جہاں صحابہ اور تابعین جو علماء ہوتے تھے وہ الگ الگ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. ایک حلقہ حضور کے مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب کا تھا، جہاں آپ بیٹھ کر دور دور سے آنے والے اہل ایمان کی رہنمائی کرتے تھے. حضرت سعید بن مسیب کس درجے کے تابعی ہیں؟ فقر میں جو مقام حضرت اویس قرنی کا ہے، علم حدیث میں وہی مقام حضرت سعید بن مسیب کا ہے. اور یہ بھی کہ جب یزید پلید نے مدینہ المنورہ پہ اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ تکبیر ہوئی، نہ جماعت ہوئی. صحابہ کرام اہل بیت مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. مدینہ المنورہ کو لوٹا گیا، یہاں تک کہ عزت و ناموس محفوظ نہ رہی. تو حضرت سعید بن مسیب آپ تنہا تھے جو یزیدی حملے کے دور میں بھی مسجد نبوی میں موجود رہے. تو کسی نے پوچھا کہ 3 دن تک نہ نماز ہوئی، نہ اذان ہوئی، نہ تکبیر ہوئی. تو آپ سے پوچھا گیا آپ کی نمازیں کیا ہوئیں؟ آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر انور سے تکبیر کی بھی آواز آتی تھی، اذان کی بھی آواز آتی تھی، میں اسی پہ نمازیں پڑھتا تھا. یہ اس شان کے بزرگ ہیں. فقر یہ ہے سعید بن مسیب کا کہ آپ سے
وقت کے حاکم نے بیٹی کا رشتہ مانگا، اسے آپ نے انکار کر دیا۔ ایک آپ کا طالب علم تھا جس کے پاس صرف تن کے کپڑے تھے اور کچھ نہ تھا، 5 درہم کے خرچے میں بیٹی کی شادی کر دی۔ حضرت سعید بن مسیب لوگوں کو پڑھا رہے تھے، علم نبوت بانٹ رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا۔ اچانک ایک بزرگ نماز پڑھ کے مسجد نبوی شریف سے باہر جانے لگے۔ لوگوں کی ان جانے والوں پہ نظر پڑی تو فٹ انہوں نے کہا حضرت سعید بن مسیب سے، حضور وہ دیکھو ابن رسول اللہ جا رہے ہیں۔ کتابیں وہیں بند ہو گئیں۔ حضرت سعید بن مسیب جب کھڑے ہوئے تو سارا زمانہ کھڑا ہوا۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے، اگر کوئی صاحب عزت آدمی آئے یا جائے، کھڑے ہو کر استقبال کرنا یہ مستحب ہے۔ سارا زمانہ اٹھا، جب استاد اٹھے شاگرد بھی اٹھے، امام اٹھے تو مقتدی اٹھے۔ اب لوگوں نے حضرت سعید بن مسیب سے کہا، سرکار ابن رسول کو کہیے تشریف لائیں، وہ بھی ہمیں رسول اللہ کے ورثے میں سے خیرات عطا فرمائے۔ مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نا جی اور روٹی دیوی، ایک ہوتا ہے جناب کچھ عطا ہو۔ کچھ بے تمیز ہوتے ہیں، کچھ بدتمیز ہوتے ہیں، بولنے کی بھی کوئی تمیز ہوتی ہے، مانگنے کا بھی کوئی سلیقہ ہوتا ہے۔ ابن رسول سے عرض کریں تشریف لائیں، مصطفیٰ کے ورثے میں سے خیرات عطا فرمائیں۔ حضرت سعید بن مسیب نے ہاتھ باندھے کہا، ابن رسول یہ جو کچھ بٹ رہا ہے ترکہ آپ کا ہے، یہ مسند ہماری نہیں آپ کی ہے۔ آپ تشریف لائیں، پیاسی ہے مخلوق، میں خانہ محمد سے کوئی جام عطا کرے۔ حضرت آنے والا، اس آنے والے کا اندازہ جب تھا، گردن جھکی ہوتی تھی، ہاتھ یہاں لگے ہوتے تھے۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ یہاں، جسے ابن رسول کہہ رہے تھے، ان کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ چہرہ نیچے، آنکھیں خم، دل میں غم، آنکھ میں نم، اور دونوں ہاتھ یوں فطری طور پہ بندہ ایسے چلتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ ایسے ہوتے تھے، ہلتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا تھا اتنی بڑی ہستی آپ چلتے ہوئے ہاتھ کیوں نہیں ہلاتے؟ فرمایا جانتے ہو کس بادشاہ کی زمین پہ چل رہا، کس شہنشاہ کی زمین پہ میں چل رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے، بازو ہلا کے چلوں۔ اس سے پتا چلا جتنا لوگ بڑے ہوتے ہیں، جتنا پیے انہوں نے گھڑے ہوتے ہیں، اتنی حیا سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ گھونٹ گھونٹ پینے والے کپڑوں میں نہیں سماتے، اکڑ کے چل رہے ہیں۔ یہ چھٹاکی لوگ ہوتے ہیں، جو من اور ٹن ہوتے ہیں، ان کی گردنیں خم ہوتی ہیں۔ جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، ان کی گردن میں گاڈر ہوتا ہے۔ جنہوں نے گلاسی پی رکھی ہوتی ہے، وہ ناچتے پھرتے ہیں۔ جو دریا نوش ہوتے ہیں، پرجوش ہو کر خاموش ہوتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ غلام فرید۔ یہ چشتی بزرگ ہیں، حضرت خواجہ غلام ایک ہے بابا فرید، ایک ہے خواجہ فرید۔
بابا چشت اہل بہشت انبر سرشت جنتی کشت مجدد چشت، وہ ہے بابا فرید۔ ایک ہے بابے کا غلام خواجہ فرید، ان کی زبان ٹوٹل سرائکی ہے، انہوں نے اس حقیقت کو کھولا اور خوب بولا۔ وہ کہتے ہیں تونے جو دریا نوش ہیں، یہ پنڈی گھیب والے یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ نہ یہ اروار ہیں نہ یہ پار ہیں، یہ وچکار ہے۔ یہ آپ کی تعریف کر رہا، آپ نہ اروار ہیں نہ پار ہیں، وچکار ہیں۔ اور وچکار والوں کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ یہ ادھر سے بھی چس لے لیتے ہیں، ادھر سے بھی رس لے لیتے ہیں، جہاں کی ملے بس لے لیتے ہیں۔ اس لیے آپ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تونے جو دریا نوش ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے اگرچہ دریا پی کے بیٹھے، تونے جو دریا نوش ہیں، پرجوش تھی خاموش ہیں۔ مزاتے تائیں نا کہ اندر آگ، اس پہ تبصرہ فضول ہے۔ ابن رسول ہے۔ آپ احیا سے آئے، وفا سے آئے، شرم سے آئے، دین دھرم سے آئے، مصطفیٰ کے کرم سے آئے۔ آ کے مسند پہ بیٹھے، عرض کیا گیا حضور کچھ بولیے، کرم کے موتی رو لیے۔ بولنے والا کون ہے؟ جسے جانتا ہے آسمان، جسے مانتی ہے زمین۔ چھوٹا موٹا پیر نہیں، یہ ہے محمد عربی کا سجادہ نشین، یہ ہے مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا کا سجادہ نشین، یہ ہے پاک حسین سید الشہداء کا سجادہ نشین، یہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا سجادہ نشین۔ اس ہستی کا نام ہے امام علی زین العابدین۔ چھوٹا پیر ہے، تے کسے پیر نو آج تسی پگ بدھاؤ تے پرسوں پچھان کے بھی کھا۔ اتنا بڑا مرشد گرامی بیٹھے مسند پہ، حضور بولیے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں اپنے گھر کی ہی بات بتاتے ہیں۔ میں نے مائی صاحبہ کے اس ختم میں اس حدیث کو آغاز کے لیے اس لیے چنا ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے کیا کرتی ہے، کیسے اسے کرنا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتایا میرے بابا امام حسین نے، ان کو بتایا ان کے بابا علی نے، اور فرمایا جب ہماری اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تھا، روئے تھے مولا علی۔ جب وہ لگے رونے، ماں بچھڑ گئی ہے، تو سرکار دو عالم نے تسلی دی، علی نہ رو، تیری ماں میری ماں تھی، تیری ماں میری ماں تھی۔ آپ اب جا بیٹھے، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد یہ مولا علی کی والدہ تھی، رسول اللہ کی چچی تھیں، حضرت خاتون جنت کی ساس تھیں، حسنین کریمین کی دادی ماں تھی۔ حضور نبی کریم بی بی کے سرہنے کے پاس جا بیٹھے، جب ان کا انتقال ہو چکا تو حضور روتے بھی جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں بی بی صاحبہ کو، انت امی بعد امی، چچی جان میری ماں چلی گئی تھی، میری ماں کے بعد آپ ہی تو میری ماں تھی۔ میری اماں نے مجھے جنم دیا تھا پر آپ نے سنبھالا تھا، محمد عربی کو آپ نے پالا تھا۔ یہ حضور
اپنا دکھ بھی ہلکا فرما رہے ہیں اور آج کے بیٹوں بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اماں ابا چلے جائیں تو ان کے احسانات یاد کرو، ان کے احسانات یاد کرو، بھولنا نہیں ہے۔ سرکار نے پہلا جملہ کہا، آپ وہ میری ماں تھیں جو خود سوکھی روٹیاں سوکھے ٹکڑے چباتی تھیں، اپنے محمد کو تازی روٹی کھلاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان ہے ماں کا۔ پھر بولا، میرے آقا نے فرمایا کہ آپ وہ ماں تھیں خود چیتھڑے لپیٹ لیتی تھیں، اپنے محمد کو اچھے کپڑے دیتی تھی۔ پھر حضور نے بولا، کہا آپ اپنے بچوں کو دور سلاتی تھیں، حفاظت کے لیے اپنے محمد کو قریب سلاتی تھی۔ اور میں اس روایت میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی عادت تھی، مولا علی کی والدہ کی، کہ جب بچے سارے اکٹھے کرتی، ان کو کوئی چیز آتی، سب بچوں کو برابر برابر بانٹتی اور حضور کو بھی برابر حصہ دیتی، لیکن پھر کچھ چھپا لیتی اور تنہا سرکار کو بلاتی، پھر بٹھاتی، پھر حضور کا سر اپنی گود میں رکھ کے کہتی، میرا سونا محمد یہ بھی کھا۔ تو حضور بڑے انصاف پسند تھے۔ آپ عرض کرتے، چچی جان آپ نے مجھے برابر حصہ دیا تھا، اب بھول گئی؟ تو آپ رو پڑتی، آپ کہتی وہ جو دیا تھا وہ چاچی بن کے دیا تھا، اب جو دے رہی ہوں ماں بن کے دے رہی ہوں۔ اس سے آپ ماں باپ کے جذبات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ خود بھوکے رہتے ہیں، اولاد کے لیے کماتے ہیں، دنیا میں دھکے کھاتے ہیں، دھوپ میں جلتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے تانے سنتے ہیں، مشکلات کو آسان کر کے جب گھر آتے ہیں اندر دکھ کا طوفان ہوتا ہے۔ بچوں کے آگے ماں باپ مسکراتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو گرم ہوا نہ لگے، انہیں یہ بھی دکھ نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ دکھی ہیں۔ ماں باپ بھوکے ہوتے ہیں، اولاد کے سامنے رجے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کے سینے میں دکھ کی بھٹیاں جلتی ہیں، بچوں کے سامنے خوش بیٹھے ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ انہیں کوئی دکھ نہ ہو۔ ہر دکھ اس لیے اپنے دل پہ سہا کہ تجھ کو گردش ایام کی ہوا نہ لگے۔ میرے نبی چچی جان کو ان کے احسانات گنواتے جا رہے ہیں۔ سارے دوست آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر، مہربانی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سوچیں گے کہ میرے اور آپ کے نبی مائی صاحبہ کو ایک ایک نیکی جو انہوں نے سرکار سے کی تھی کیوں اسے ڈسکس کیے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اپنے جانے والوں کی نیکیاں آپس میں ڈسکس کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ کہ جانے والی روح میں یہ بھی اچھائی تھی، یہ بھی اچھائی تھی۔ سرکار اس کا فائدہ فرمایا، تم منہ سے بولتے جاتے ہو، فرشتے لکھتے جاتے ہیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان میں یہ بھی اچھائی تھی، لکھو فرشتوں۔ جب فرشتے لکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیونکہ گواہ گواہی دے رہے ہیں، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ اچھی ہے یا اچھا ہے، بخش دیا۔
اس لیے حضور فرماتے انتم شہداء اللہ فی الارض، جو تم زمین کی چھاتی پہ پھر رہے ہو تم نکمے نکارا نہیں ہو، تم جانے والوں کے گواہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات فیصلے عمل کے دفتر کو دیکھ کے نہیں کرتا، گواہوں کی گواہی پہ کر دیتا ہے۔ اب میرا نبی جن کی گواہی دے رہا ہو کہ ماں جی آپ بھوکھی رہتی تھیں، مجھے کھلاتی تھیں، اپنے بچوں کو دور سلاتی تھیں، مجھے قریب فرماتی تھیں، اب دیکھیں ذرا بدلہ کیسے دے رہے ہیں۔ حضرت علی کو بلایا، کہا ماں جی کو ابھی غسل دیا جائے، لیکن جب کفن پہنانے کا مرحلہ آئے تو مجھے پہلے بتایا جائے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، بی بی صاحبہ کو غسل دیا گیا ہے، اب کفن دینے کا وقت آیا۔ اتنی تمیز ہم سب میں ہے کہ عورت کا کفن مرد کا سلا ہوا کرتا نہیں ہوتا، اور کفن ویسے بھی سلا ہوا نہیں ہوتا، لیکن سرکار دو عالم نے برسرے مجلس پہلے اپنی عبا اتاری، پھر قمیص جو حضور کے تن کو چھو رہی تھی وہ قمیص اتاری، کہا لو علی اماں جی کو محمد عربی کا کرتا کفن کے طور پر پہنا دو۔ انہونی ہو گئی، جو کبھی نہ ہوا وہ ہو گیا۔ جب مائی صحبہ کو رسول اللہ کا سلا ہوا قمیص اپنا پہنا دیا گیا تو ہر ماتھے پہ سوال اٹھا، ایسا تو ہوا نہیں، آج اچانک یہ کیا ہوا؟ کیا یہ بھی دستور ہے؟ کیا یہ بھی قانون ہے؟ میرے نبی نے ماتھے پہ اٹھنے والے سوال پڑھ کے خود بول دیا، فرمایا تم سوچ رہے ہو ہم نے اپنی ماں جی کو، علی کی ماں کو، زہرا کی ساس کو ہم نے اپنا کرتا سلا ہوا قمیص پہنا دیا ہے؟ فرمایا اصل میں دل نے یہ چاہا لِتُقْصَى مِنْ عُلَلِ الْجَنَّةِ، علی کی ماں اور نبی کی ماں قبر میں بعد میں جائے، جنت کا لباس پہلے پہن کے جائے۔ یعنی یہ حضور نے عمل کر کے اولاد کو اشارہ دے دیا کہ جانے والوں کے حق کتنے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں۔ اب کرتا پہنایا، لیکن میں یہاں کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرے پیارے مسلمان بھائی یہ یاد رکھنا، یہ قمیص قمیص یوسف نہیں، قمیص محمد عربی ہے۔ فرق رکھنا، یہ قمیص یوسف نہیں ہے، یہ قمیص محمد عربی ہے۔ یوسف کی قمیص اگر نبی نے حضرت یعقوب کے چہرے سے چھو جائے تو گئی ہوئی بینائی پلٹ آتی ہے، اور قمیص محمد بدن سے لگ جائے تو ساتوں جنتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ جتنا حضرت یوسف میں اور میرے نبی میں فرق ہے، قمیص کی برکت میں بھی اتنا فرق ہے۔ اب میں کہوں سریکی زبان میں کہ قمیص یوسف میں اور میرے نبی میں، یا یوسف میں اور میرے نبی میں فرق کتنا ہے۔ ایک دیوانہ تھا ریاست کا، وہ کہتا تھا ہا یوسف، ہا یوسف سونا بے شک ہا، ٹھیک ہے، ہا یوسف سونا بے شک ہا، او مہکنان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ، تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، تو کون و مکان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، تو کون مکان دا یوسف، او یوسف
یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرق ہے، میں نے عرض کیا جتنا حضرت یوسف میں اور میرے نبی میں فرق ہے اتنا قمیص یوسف اور قمیص محمد عربی میں فرق ہے۔ دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے جوبن کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہوتا۔ کہاں میرا نبی؟ اسی لیے اہل عشق کہتے ہیں کہ اگر یوسف سرکار کو تک لیتے یہ انگلیاں دانتوں میں رکھ لیتے اور نعرے لگاتے کہ حضرت یوسف کے حسن میں شک نہیں، پر کہاں مخلوق کا یوسف، کہاں خالق کا یوسف۔ اس لیے کہتے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر، تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر کھڑا یوسف آکھے کھڑا یوسف۔ میں کہتا ہوں اگر یوسف میرے نبی کے حسن کو ایک نظر تک لیتے آئینے توڑ دیتے، اگر موسیٰ میرے نبی کو تک لیتے طور سینا پہ جانا چھوڑ دیتے۔ اس لیے میرے حضور کی قمیص یہ قمیص محمد عربی ہے، اور وہ قمیص کس کا کفن بنی؟ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ کا کفن بنی۔ بی بی کے تن پہ یہ کپڑا آیا، راز سے خود رسول اللہ نے پردہ اٹھایا، فرمایا یہ قمیص میری ماں کے تن سے لگ گئی ہے، جنت کے سارے دروازے کھل گئے، موتی رحمت کے سارے ان کی راہ میں رول گئے۔ بات صرف قمیص تک نہ رہی، حالانکہ فیصلہ ہو چکا۔ سرکار نے فرمایا یہ جنتی خاتون ہے، ظاہر ہے جس کے پوتے جنت کے سردار، جس کی بہو جنت کی عورتوں کی سردار، بلکہ تمام خواتین عالم کی سردار، جس کا بیٹا سید العرب، جس کا بھتیجا جس کو بی بی نے پالا جو سید العالمین۔ کیا کمی تھی اس خاتون کو، لیکن قمیص پہنانے کے بعد سرکار نے فرمایا قبر بناؤ۔ اب ذرا بیداری سے سمجھنا ہے، فرمایا قبر بناؤ۔ اب قبر بنانی ہے حضرت فاطمہ کی، مولا علی کی والدہ کی۔ بندے خاص چاہیے، عام نہیں، پیار والے چاہیے، نفرت والے نہیں، قریب والے چاہیے، دور والے نہیں، نور والے چاہیے، اندھیرے والے نہیں، اعتبار والے چاہیے، بے اعتبار نہیں۔ اب دیکھتے ہیں قبر بنانے کے لیے کس کو صدا پڑتی ہے، کیونکہ نبی جب تک بولے نہ کسی کو مجال ہے کوئی در کھولے نہ۔ میرے حضور نے دی صدا، فرمایا ابو ایوب انصاری، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میری ماں کی قبر ایک تم، سرکار، اور فرمایا این عمر، میرا عمر کدھر ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا تو نے نگرانی کرنی ہے، کیونکہ قبر ہے علی کی ماں کی، نبی کی ماں کی۔ پتہ نہیں یہ نفرت ہے یا محبت ہے، یہ آپ گھر جا کے حساب لگا لینا۔
قبر ہو مولا علی کی والدہ کی کھودنے والے نبی کے آرڈر سے حضرت عمر تو بھی اٹھا نظر تاکہ ہو کچھ خبر کس کی ہے قبر. اور قبر جب ابھی پوری نہیں بنی سرکار بے چین بے قرار خود پہنچے نبیوں کے سردار. آپ نے فرمایا ابو ایوب تم نے خدمت کی قبول, عمر تم نے ڈیوٹی دی قبول, اب تم باہر آؤ ہمیں اندر جانے دو. ماں باپ کے حقوق کہاں تک لے جاتے ہیں. سرکار خود مزار میں اتر کے اپنے نورانی ہاتھ ریشمی ہاتھ میرے نبی کا ہاتھ جسے رب کہے اپنا ہاتھ, یہ ہاتھ ہے اگر نبی صحابی کے ہاتھ میں رکھ دے. رب قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, او مبارک ہو مکے مدینے والو یہ جو تم نے ہاتھ رکھا ہے جس ہستی کے ہاتھ میں, تم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, تم نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. ہاتھوں میں ہاتھ اس کا ایسا لگا جیسے ہاتھوں میں کوئی گلاب آ گیا. ریشمی نوری ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ. اور ماں جی کی قبر کو لحد کو حضور بنا رہے ہیں, صحابہ قربان جا رہے ہیں. کیا قسمت ہے ماں جی کہ رسول اللہ ہاتھ سے قبر بنا رہے ہیں. جب قبر ہو گئی تیار باہر آئے سرکار, فرمایا جنازے کا اہتمام کرو, جنازے کا انتظام کرو. رسول اللہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. اب ذرا توجہ سے مستدرک امام حاکم, یہ حدیث پاک کی بڑی تگڑی کتاب ہے. حضرت امام حاکم نے یہ روایت نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ مصلی پہ آئے, عادت ہمیشہ یہ تھی کہ آپ جنازہ پڑھاتے تو 4 تکبیر نبیوں کے پیر. کتنی تکبیریں آپ 4 تکبیریں فرماتے, 4 تکبیریں فرماتے. پر آج جو شروع ہوا جنازہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, صحابہ کہتے ہیں 20 ہو گئیں, پھر 30 ہو گئیں, پھر 40 ہو گئیں, پھر 50 ہو گئیں, تکبیر ختم نہیں ہو رہی. لگتا ہے کوئی شخصیت خاص ہے, جنازہ خاص ہے. اور 70 تکبیر کبر علیہا 70 تکبیرتن, 70 تکبیر پہ جنازہ ختم ہوا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا. نبی مقنن ہوتا ہے, نبی قانون ساز ہوتا ہے, جو چاہے امینڈمنٹ کرے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر چاہے تو امیر حمزہ کا جنازہ 72 مرتبہ پڑھا دے. یہ یار کی مرضی ہے, نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. جو کر دے وہی قانون, جو کہہ دے وہی دستور, یہ ہیں میرے حضور. سمجھ میں آتا ہے اگر ہو ایمان میں نور, ورنہ پڑھ لکھ کے بے شعور. کچھ سمجھے حضور. 70 تکبیر کہی حضرت مولا علی کی اماں کے جنازے پہ. یہیں سے سمجھ میں آ گئی کہ سارے جہان کی ماں اور ہے, علی کی ماں کا مقام اور ہے. نہیں سمجھ آ رہی. اس بی بی کا مقام اور ہے. اور ابھی حضور مصلی پہ تھے, آپ نے فرمایا کہ ادھر ہم نے جنازہ پڑھا, 70,000 فرشتے کو آرڈر ملا کہ جاؤ علی کی ماں کا تم الگ جنازہ پڑھا.
اور فرمایا یہ جنتی وجود ہے جو میرے سامنے موجود ہے۔ اب بی بی کو قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا، یہ مرحلہ سب سے زیادہ خاص ہے۔ قبر میں اتارنے کی منزل آئی، اب میرے نبی کریم نے بی بی پاک کو قبر میں اتارنا ہے، آپ کو کم از کم 2 مددگار چاہیے اور پکے یار چاہیے، بندے با اعتبار چاہیے، نیڑے والے چاہیے، نزدیک والے چاہیے، قریب چاہیے، بالکل حبیب چاہیے۔ یا تواڈے کول پنڈی گے بچ یہی دستور ہے کہ دشمنوں نو آدھے ہو ساڈی اماں نو قبر وچ اتارو؟ نہیں نا، کس طرح پورے زور سے کہہ رہے نا نا، یہ مطلب ہے یہ پکا قانون ہے کہ غیر اتھے ہی کھلوتے نے، آ بھی گئے نے تے پیچھے کھلوتے نے، تے قبر وچ اوئی اتارے جیڑا جاندا ہے اندر دے نظارے، قبر وچ اوئی اتارے جیڑے ہون پیارے، قبر میں وہی اتارے۔ اب نبوت کسی کی محتاج نہیں ہے، نبی کسی کا محتاج نہیں ہے، نبی نائب خدا ہے، نبی نائب خدا ہے، جو خدا بولتا ہے نبی وہ کرتا ہے۔ یہ نبی کمزور نہیں، شہزور نبی ہے، شہزور نبی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بی بی پاک کو قبر میں سلانے کا وقت آیا، آپ قبر میں اترے، فرمایا مجھے 2 بندے چاہیے، ہر ایک نے پب پہ زور دھرا، چہرہ سامنے کرا، شاید سرکار کی نظر کرم ہم پہ پڑ جائے، منہ سب نے دکھایا، پر سامنے وہی آیا جس کو صحیح نے بلایا، منہ سب نے دکھایا لیکن سرکار نے جس کو بلایا نیڑے، آداب بھی کوئی شے ہوتے ہیں، سرکار نے پہلی آواز لگائی، این عباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ عباس دوڑ کے آئے، میں ہوں آپ کے پاس۔ انہاں آکھے چلو یہ تے اپنے گھر دا بندہ بلا لے آنے، ہن علی پاک نو آواز پینی ہے یا کوئی اسی طرح دا فرد، لیکن اب کوئی بہت قریبی آدمی چاہیے۔ آپ بیدار ہیں نا جی؟ ماشاءاللہ، بہت قریبی آدمی چاہیے، اور نبوت کی زبان ہلے گی، رحمت کی ہوا چلے گی۔ سرکار نے فرمایا این ابو بکر۔ اب یہ وہ سچائیاں ہیں جو کتابوں نے بتائیاں ہیں، کیوں اڑتی ہماری ہوائیاں ہیں، یہ اندر کی بیماری کی دوائیاں ہیں۔ میری جان، میری ایمان، فیصلہ خود کرے بندہ کہ یہ دور والا ہے یا حضور والا، یہ نفرت والا ہے یا پیار والا، یہ مکے والا ہے یا غار والا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے مدینے کے مزار والا۔ اب بندہ زد میں نہ مانے تو زد بھی پیاری شے ہے، رکھنی چاہیے، لیکن ماننا اس سے بھی اچھی شے ہے۔ بندہ مان جائے تو ایمان کے ساتھ جاتا ہے، نہیں مانے تو بے ایمان ہو کے جاتا ہے۔ اس لیے کرم کیجئے، فکر کیجئے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر کدھر؟ سرکار میں ادھر، آؤ تم دونوں مدد فرماؤ، ماں جی کو قبر میں سلانا ہے۔ اب کیا شان ہے اس ماں کی، میرے آقا نے جسے ان 2 ہستیوں کی مدد سے قبر میں سلایا، لوگوں نے کہا فرض نبھایا، لیکن معاملہ آگے والا اور عجب نظر آیا جب حضور نے حضرت بی بی فاطمہ مولا علی کی والدہ کو ایک سائیڈ پہ قبر میں سلایا اور رسول اللہ خود
پہلو میں لیٹ کے کروٹیں بدلنے لگے. صحابہ کی آہیں نکلی ہوں گی, آقا بی بی تو گئی دنیا سے, آپ کیوں لیٹ گئے قبر میں؟ آپ نے فرمایا حوصلہ رکھو, حوصلہ رکھو, میں آتا ہوں, پر لیٹ اس لیے رہا ہوں مٹی پہ اپنا تن لگا رہا ہوں, قبر کی مٹی کو بتا رہا ہوں, قبر کی مٹی کو بتا رہا ہوں, قبر کی مٹی دھیان رکھنا, مہمان جو آنے والے ہیں. ماں باپ کے احسان کب پورے ہوتے ہیں, ارمان کب پورے ہوتے ہیں؟ حضور باہر تشریف لائے, قبر مبارک کو بند کیا گیا. اب کوئی کمی رہی بی بی کی شان میں؟ بخشش میں کوئی شک رہا نہ رہا, لیکن حضور کے ہاتھ پھر اٹھ گئے, ہاتھ رسول اللہ کے اٹھ گئے. اور اب دعا کا سلیقہ دیکھیں, نبوت کیسے دعا مانگتی ہے, طریقہ دیکھیں. یہ نوری دعا ہے, یہ مسلمانوں کے لیے دستوری دعا ہے. حضور نے ایسے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم وسع علیہا مدخلہا, اے اللہ میری ماں کی قبر کو کھول دے, کھول دے. ترلے کیسے کیے؟ کہا بے حق کے نبی کا, اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میری ماں کی قبر کو کھول دے, اور کھول دے, تجھے تیرے اس واسطے پہ بھی لڑتے رہتے ہیں. پر نہ لڑیا کرو, تنو خدا دا واسطہ, نبی دے رہے ہیں اپنا واسطہ, ابھی بھی اندھے پوچھ رہے ہیں یہ جائز ہے واسطہ؟ پتہ نہیں بیچ میں کس کا ہوا ہے واسطہ, ابھی تک نظر نہیں آ رہا راستہ, کیا ہوتا ہے واسطہ؟ نبی پاک نے یہ سیدھا کیوں نہیں کہا بے حقی علیکا؟ ڈائریکٹ خطاب ہو رہا تھا, کمیونیکیشن بالکل سیدھا تھا, تو یوں کہتے نا اے اللہ تجھے میرا واسطہ. تو میرا واسطے کی بجائے نبوت کا بیچ میں واسطہ کیوں رکھا؟ جناب نبوت ہے منصب, اور منصب کا واسطہ اس لیے دیا کہ جب میں منصب کا واسطہ دوں گا امت کے لیے قانون بن جائے گا کہ یوں مانگی جاتی ہے دعا. اس لیے آج بھی دعا مانگو تو رسول اللہ کے واسطے سے مانگو. جرم عصیاں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو, مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. اس لیے حضور کہہ رہے اللہ تجھے تیرے نبی کا, جب نبی کو ضرورت پڑ رہی ہے واسطہ دینے کی, ہم نبوت سے زیادہ چوکھے آگے ہیں, یا توحید زیادہ چڑھی ہوئی ہے, یا کتاب زیادہ پڑھی ہوئی ہے. اگر نبی کو واسطہ دینے کی ضرورت ہے اپنا ہی صحیح, مجھے تو بہت ہزار بار واسطہ دینے کی ضرورت ہے. اور اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. ایک صاحب اٹھ کے مجھے پڑ گئے, کہنے لگے اس وقت حضور دنیا میں موجود تھے جب وسیلہ دیا تھا. میں نے کہا حضور ابھی میں آپ کی یہ بھی زخم کو رفو کیے دیتا ہوں. سوال تو ٹھیک ہے کہ حضور دنیا میں تھے, میں نے کہا آپ حدیث سے بے بہرے رہے. اگلا جملہ ہے والانبیاء الذین من قبلی, اے اللہ جو مجھ سے پہلے گزر گئی لمبی نبیوں کی قطار,
وہ جو کم و بیش 1,24,000 واسطہ دیتا ہے ان سب کا تجھے نبیوں کا سردار۔ میں نے کہا بولیے مولوی عبدالغفار، اب تو واسطہ آ گیا ان کا جو گزر گئے، پھر ایک کا نہیں سب کا، یہی دستور ہے رب کا۔ فیصلے موت سارے کر دیتی ہے، سارے پردے اٹھا دیتی ہے، یاروں کو یاروں سے ملا دیتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں جب صدیق اکبر کا آخری ویلا آیا اور پھر وصیت نامہ، امام راضی کہتے ہیں وصیت بھی کس کو فرمائی؟ مولا علی کو بلایا، جو سب سے زیادہ دل میں سمایا صدیق نے پسے اپنا بوقت مرگ اسے بلایا۔ آنکھ میں آنسو پوچھا جا رہا ہے، طبیب بلائیں، حکیم بلائیں، خلیفہ وقت آپ کی نبض دکھائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تکلف نہ فرمائیں۔ کہا کیوں؟ ہر کوئی جینا چاہتا ہے، ہر کوئی جینا، ہمیں 1 منٹ بھی زندگی اور مل جائے جینا چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں طبیب نہ بلائیں۔ فرمایا کہ ہمارا طبیب آیا تھا، اس نے ہمیں فرمایا تھا کہ تیاری کیجئے، لہذا ہم تیار ہیں، بلکہ ملنے کے لیے بے قرار ہیں، کیونکہ یار محوے انتظار ہیں۔ جن کا مدنی انتظار کرے انہیں کیوں نہ موت بے قرار کرے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ بیچ میں دریا ہے، بیچ میں دریا ہے، دریا تلا تم میں ہے، لیکن پرلے کنارے پہ یار ہے، وہ رستہ نہیں پوچھے گا، ملا نہیں پوچھے گا، کشتی نہیں پوچھے گا، لنگھنا پار تے پوچھنے لانگے، کر دھو اندھار تے ڈردا کیوں ہی، اپنا نہ اٹھ رکھواتے چابار تے رنگدا کیوں ہی، جہاں بعد میاں پھرے وچ جنگلاں دے کھامنا ڈھونڈتے سنگدا کیوں، خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، اس لیے کون پوچھے گا ملا، کون پوچھے گا سفینے، اس لیے یار جب ادھر ہو پھر زندگی وبال دوش بن جاتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ صدیق اکبر نے مولا علی پاک کو بلایا، آپ نے فرمایا کیوں بلایا؟ کہا میرا وقت آخری آیا اور اس لیے تجھے میں نے بلایا، تجھ سے زیادہ کون مجھے سمجھے گا؟ کہا بولیے۔ کہا جب جنازہ پڑھ لیا جاوے تو مجھے اٹھوانا، سیدھا قبرستان نہ لے جانا، کوچا یار کا پھیرا لگوانا۔ بڑا ظالم ہے یہ زمانہ، ان کو اب بھی پڑھ رہا ہے سمجھانا۔ کوچا یار کا پھیرا لگوانا، میرا جنازہ رکھ کے ایک بار ضرور آواز لگانا، اگر کرم فرمائے وہیں دھر دینا، اگر وہ کچھ نہ فرمائے پھر اٹھا کے مرضی جہاں لے جانا۔ لیکن ہوا یہ کہ محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ جنازہ ابو بکر کا لے کے جا رہے ہیں مولا علی، اور مدینے کی گلی موسم بھلو بھلی چلے ہیں مولا علی۔
جب جنازہ جا کے رسول اللہ کے در اقدس پہ رکھوایا، آواز دی میرے علی المرتضی شیر خدا نے، یا رسول اللہ ہاذا ابو بکر بالباب، سونیا تیرا پرانا یار، یار غار، کپڑے بدل کے منہ چھپا کے تیرے دروازے پہ آیا ہے، حکم فرما، اگر کہے تو لائیں، اگر چپ ہو تو جائیں۔ فرماتے قد ان فتح الباب، دروازہ کھل گیا اور اندر سے آئی صدا، ادخل الحبیب الی الحبیب، آنے والوں یار کو یار کے پہلو میں سلاؤ، پھر تم جاؤ، وہ جانے اور ہم جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ لاندے سارے نے تے توڑ کوئی جاندہ ہے، کوئی اس ڈھلیاں موڑ، کوئی تھلا گنگ موڑ تے کوئی چکوال موڑ، کوئی ایتھ چھوڑ تے کوئی اوتھ چھوڑ، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، میرے سیاست دانوں سے لے کر میرے مولویوں تک لاندہ سارے نے نبھاندہ، لاون سوکھی پالن اوکھی۔ یہ تو نوریوں کے علاقے میں بھی توڑ کوئی جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب معراج کی آئی رات تو جبریل نے دیا تھا ساتھ، پر عزت یہ ملی کہ آرڈر ملا تجھے بھی ہم نوازتے ہیں، پر تیرا پروٹوکول یہ ہے کہ یار کے براق پہ جب وہ سوار ہو وہ پاؤں رکھے رکاب میں، تو رکاب دے تھلے کندہ رکھ، تو بھی مزہ چاک۔ اے رکاب تے سمجھ دے ہو نا، ہون تسی کاراں آلے ہو، گھوڑے تے مر گئے، تے رکاب دے تھلے نوریوں کے سردار تو کاندھا رکھ اور نبوت کے تلووں کا مزہ چاک۔ چلے لیکن جب اوکھی جا آئی نا، اچھا ٹبا سدرت المنتہا والا، اگے رستہ سی اوکھا تے موڑ تے حضرت جبریل آکھیا تو سامنیو توڑ تے ساڑا آ گیا موڑ۔ مدینے آلے آکھیا کہ ایمیں تھوڑا جا ہمت فرماؤ، کچھ تا ساڑے نال آؤ، انہاں آکھیا مرواؤ، اگر یک سرے منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، لو دنوت ان ملتن لہ ترکتو، ایک پورے برابر میں جرت بھی کھائی، میں تو سڑوے ساں، میں مروے ساں، جان پیاری ہے۔ تو انہوں سمجھ آ گئی ہے کہ وچ مسئلہ جان بن گئی ہے، جان پیاری ہے، لہٰذا ساڑا مسئلہ ادب نال انکاری ہے، ساڑا مسئلہ ادب نال انکاری ہے۔ ہون تسی کرم فرماؤ، اے ڈاکٹر عبدالوہی صاحب میں نے بڑے پیار نال لیا ہے نا، انشاءاللہ جو ہی بل کسر جاون گے انہاں پھر میں نے دعا دیونی ہے، چل تو ہون جا۔ جدوں لے آمنا سی میں نے آکھن لگے تو رات نو ہی پہنچ، میرے بڑے خاص بیلی نے تے میرے ساتھی نے تے تو لیٹ نہ ہوئی، میں راتوں رات دھکے کھاندا ہویا انہاں کول پہنچیا، تے ہن واپسی انہاں میرے نال توڑ نہیں جانا۔ ویسے نیک آدمی نے، لیکن اے نیک سیا صاحب انہاں رستے جی رہ جانا، تے انہاں میں نے پورے پروٹوکول نال آکھنا ہے۔ وہ عربی سی نا مدینہ شریف تے او تے عربی سی تے ادو اپنا تلا گنگیا کھلوتا سی، تے اے بھی عربی نال عربی پیا بنے، او پوچھے پیا عربی کولو رستا، تے بن تو تلا گنگ دیں تو اپنا رنگ وکھا، تے اے پہ آکھے من ہازا، وہ سمجھ گیا کہ اے جڑا عربی دے اپنا تکی بوٹی ایک کیتی جاندہ ہے، لگتا ہے کہ اے اجمی ہے۔ انہیں آکھیا نا بناوٹی عربی پہ بول دے، انہیں بھی اگو آکھیا، انہیں آکھیا نا من ہازا، مطلب اے رستہ
انہیں آکھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تے ڈاکٹر صاحب نے مینوں یہ آکھنا اہدنا الصراط المستقیم، کلر کہا ولد الضالین، اے سجے پسے خوشاب والے پسے نہ پھری۔ توڑ کون نبھاتا ہے؟ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں، کون توڑ جاتا ہے؟ جبریل سدرہ پہ چھوڑ گیا، لیکن مولانا رومی کہتے ہیں یہ جبریل تھا جو سدرہ پہ چھوڑ گیا، ابو بکر ہوتا تو توڑ جاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابو بکر ہوتا تو، مجھے رومی سے اپنا ریگستان کا رومی یاد آیا۔ سریکی ہے نا، سریکی باولپور جاؤ تے اگے ہے روہی، تے روہی دے وچ بھی انسان وسدے تے اتھے ایک مولوی صاحب اس علاقے دی بولی وچ کرن پہ تقریر، اللہ سائیں کرم فرمایا، نبی سائیں کو معراج کروایا، تے نبی سائیں جنا سدرہ تے آیا تے جبریل نہ کھڑ مکلایا، اتھیں سر کٹھایا، بلا ویندہ نظر نہیں آیا۔ مولانا صاحب نے تو ٹھیک بتایا، اپنی بولی میں انہوں نے واضح کیا، ایکسپلین کیا کہ جبریل چلے گئے، حضور آگے تنہا گئے، ایک ان پڑھ بابا، ان پڑھ بالکل کھٹا ٹیٹ ان پڑھ، وہ بیٹھا تھا پیچھے، وہیں رو پڑا، روتا ہوا اٹھا مولانا کے قریب آ گیا، آ کے مولانا صاحب دے انگو رووے تے آ کے مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی، مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی۔ مولانا صاحب آ گئے غصے میں، انہوں نے کہا جبریل چنگی نہیں کی تھی، تو چکا تھا۔ یہ جو بابے ہوتے ہیں نا، پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، جو کڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایمان فولاد ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہے نا، یہ پڑھے ہوئے سوشل میڈیا تے گوگل دے شگرد شدے سویرے انج تے شام نو، انہاں دے ایمان انج تے جڑے بابے پرانے ایمان لوہے کی طرح فولا۔ بابے آکھیا مولوی صاحب ناراض نہ تھی، سپیکر پکڑا، مولانا صاحب سے سپیکر بابے نے پکڑا اور کہا جبریل کریں دا نا ایویں، جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، جبریل کریں دا نائی میں، جے سبق صدیق تو پڑھویں دا، بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا، تعویز لکھا گل مڑویں دا، بھامیں سدراتے معمور ہوندا، پیا ویندا سڑ بھوج کڑھویں دا، قسم خدا دی اگر صدیق ہوندا، بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا، بھامیں مر ویندا۔ کیونکہ جبریل کی گزشتہ ریکارڈ صدیق کا بتاتا ہے، گزشتہ ریکارڈ صدیق کا بتاتا ہے، یار کے لیے اگر لگانا پڑ جائے جان بھی لگاتا ہے، آل لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، اولاد لگاتا ہے، سب کچھ لٹاتا ہے، اور پھر ذرا نہیں گھبراتا ہے، اشاروں پہ جان سے گزر جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا نے، صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، کسی نے مولا پاک کو حضرت علی کو کہا ہمت کر، تو ذرا وچ آ، وادی بھر دیاں گے فوجاں نال۔ آپ نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا ہوش کے ناخن لے، حضرت ابو بکر کو میرے نبی نے نماز کے لیے چن لیا، نماز ہمارے دین کی جان ہے، کیا چیز یہ دنیا کا جہان ہے۔ رسول اللہ، اور پھر میرے مولا علی کی بولی عجب ہے، آپ نے فرمایا جب حضور نے صدیق کو مصلی بخشا تھا، آرڈر کیا تھا ابو بکر سے کہو میرا مصلی سنبھال لے، فرمایا میں غائب نہ تھا، میں حاضر تھا۔ ابو بکر باہر تھا، میں اندر تھا۔
کیوں خیال نیڑے والے دا کری دا یا پرے والے دا؟ اور آپ حیران ہوں گے اس وقت حضور کا سر تھا مولا مرتضیٰ کا یا کاندھا تھا یا جھولی تھی، اور حضور فرما رہے تھے اب آپ ابو بکر سے کہو مصلی سنبھالے۔ یہی اشارہ کیا مولا مرتضیٰ نے، فرماتے ہیں میں اندر تھا وہ باہر تھے، میں قریب تھا وہ دور تھے، وہ غائب تھے میں حاضر تھا۔ آگے کہتے ہیں میں صحت مند تھا بیمار نہ تھا۔ اگر حضور مجھے امام بناتے تب بات ہوتی 17 نمازیں حضور نے بائی آرڈر صدیق سے پڑھوائی، اور میں حضور کو لے جاتا بھی رہا لے آتا بھی رہا۔ فرمایا میں سمجھ گیا تھا، اسی لیے حضرت ابو بکر نے جب 7 دن بیٹھے رہے کوئی اور سنبھالے کوئی اور سنبھالے، میرے مولا مرتضیٰ مشکل کشا اٹھے، فرمایا قدمہ کا رسول اللہ من یؤخرو کا، تجھے رسول نے آگے کیا ہے، کس میں دم ہے تجھے پیچھے کرے، تجھے آگے ہی آنا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ کیا مولا علی کوئی چھوٹا آدمی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس جو رہتے تھے نبی کے پاس، تھے مثل اولاد، تھے چچا زاد، حبر الامہ، ترجمان القرآن، مولا علی کا دایاں بازو۔ میرے مولا کا دایاں بازو کون ہے؟ اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئیں، اب قیامت تک کوئی ماں دوسرا علی جنم نہیں دے سکے۔ اتنی بڑی ہستی کمزوری دکھائے۔ ایک سید زادے تھے، ان سے کسی دوسرے ساتھی نے پوچھا، کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی پکی دلیل بتا شاہ جی۔ اس نے کہا شاہ آتندس، ان دو میں شاہ رال بیٹھے۔ شاہ نے کہا شاہ جی کان ادھے کر، انہیں نیڑے کیتے، انہیں آکھیا پکی دلیل اے ہے کہ حضرت مولا پاک پورے 2.5 سال ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے نہیں۔ انہیں آکھیا اور کھول، انہیں آکھیا کہ یا تے پھر اے نماز دل نال پڑھ دے رہے ہیں یا بے دلی نال پڑھ دے رہے ہیں۔ اگر بے دلی نال پڑھینے تے اے منافقت ہوں دیئے، دل نال پڑھینے تے ابو بکر پکا امام ہے۔ ہن تو فیصلہ کر کے ساڈا مولا منافقت نہیں کر سکدا۔ انہیں آکھیا منافقت تے تاں کرے جے ڈرے، منافقت تاں کرے جے ڈرے، تے ڈردے تے ہیں نہیں، کیونکہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں ممبر پہ تھے، اٹھا ایک آدمی، اس نے کہا کوئی وعدہ رسول اللہ نے آپ سے بھی کیا تھا؟ وہ ہے نا اشارہ جی، خلیفہ بنا گئے تھے حضور، تو پوچھا انہوں نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ آپ مسکرائے، فرمایا اگر رسول اللہ مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تو میرا نام علی ہے، میں اسد ہوں، میں حیدر ہوں، میں ابو بکر و عمر کو خلافت تو خلافت رہی، مسجد کے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں ہی نہ رکھنے دیتا اگر میرا نبی مجھے حق دے جاتا، پر یار کے فیصلے ہوتی مرضی۔ کیوں جی؟ اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ اتنا قربت، اتنا محبت۔ حضرت مولا پاک کے بھائی کا نام ہے جعفر طیار۔ کیا؟ جعفر طیار۔ ایک دن حضور سو رہے تھے، نبی پاک سو رہے تھے، حضرت مولا علی ساتھ بیٹھے تھے، تو حضور کو سوتا دیکھ کر انہوں نے کہا میں کلہ رہ گیا،
تے جڑے ویلے بندہ ہوئے نا کلا تے پھر ساتھ دیندہ اے گلا کلا بندہ گنگنانا شروع کر دیندہ ہے چلو وقت انج گزارا تو حضرت علی المرتضیٰ نے گنگنانا شروع کر دیا کیا انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی ان گنگنا رہے ہیں انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی جدی و جد رسول اللہ منفرد ان لگے پہنے اپنے گانے دا ترجمہ کیے میں نبی دا ویراں میں نبی دا بھراواں انا اخو المصطفیٰ لا شک فی نسبی میرے نسب میں نہ میل ہے نہ کچیل ہے نہ شک ہے پاک ہی پاک ہے میرا نسب حق ہے جدی و جد رسول اللہ منفرد میرا دادا نبی سائیں دا دادا اے دوویں ممتاز نے انہاں دی عزت عظمت عجیب شان ہے تے حمزہ میرا ہی بھرا ہے جڑا جنت وچ ودا اڑدا ہے جعفر میرا بھرا ہے جڑا جنت وچ ودا اڑدا ہے تے جڑا سید الشہداء ہے او میرا ہی چاچا ہے تے جڑی نبی پاک دی دختر رے میرا ہی گھر او دا گھر رے تے جے دوڑے دو سبتین نے نبی دے نور العین نے او میرے ہی جگر گوشے نے بول دے جا رہے نے تے حضور دی اکھ کھلی انج سر اٹھایا علی المرتضیٰ نے آکھا للہ الحمد اتھے ہی مکایا جدوں مکایا محبوب تک کے مسکرایا تے اس گانے دے اتے ایک گانا ہی آخر ہے میں اللہ معاف کرے لفظ تو انہوں سنا دیتے ہیں جو آنکھو انہوں آپ مسکرائے حضرت علی المرتضیٰ چپ ہو گئے سرکار نے تک کے آکھیا تبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقا پھر حضور بولے فرمایا صدقت یا علی جو بولے آئی حق بولے آئی فخر کرے میرا مرتضیٰ مشکل کشا اپنے بھائیوں پہ اس بھائی حضرت جعفر طیار جب شہید ہو گئے تو ان کی بیوی صاحبہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس چھوٹا سا بچہ رہ گود میں تھا اس کا نام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت عبداللہ یہ داماد تھے مولا مرتضیٰ مشکل کشا کے بی بی سیدہ زینب کے خامن تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن جعفر یہ دودھ پیتے بچے تھے حضرت بی بی اسماء کی گود میں اب بی بی ہو گئی بیوہ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے پورے خاندان بنو ہاشم نے کہا ہماری یہ بیٹی بھی ہے بھابی بھی ہے اس کے لیے کوئی شان والا ایمان والا اعتبار والا پیار والا بندہ چاہیے تو قرائے فال کس کے نام پہ ڈالا صدیق اکبر اس بی بی کا نکاح حضرت ابو بکر سے ہوا حضرت عبداللہ بن جعفر کو حضرت ابو بکر نے بیٹا بنا کے پالا بھابی حضرت علی کی اب بیوی بن گئی حضرت ابو بکر صدیق کی پھر حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا اب سوچوں میں پڑ گئے ہاشمی کہ اب پھر بیوی کے اوپر دھوپ آ گئی اب کیا کریں اب ان سے پھر نکاح کیا مولا علی نے اور اب ابو بکر صدیق کا دودھ پیتا بچہ بی بی اسماء کی گود میں رہ گیا اسے مولا علی نے بیٹا بنا کے پالا یہ رشتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ والدنی ابو بکر مرتین لونگا دا پیو ایک واری ابو بکر میرا باپ دو واری اتنا اسی لیے آپ کہتے تھے لوگوں سوچو کوئی کسی کے نانے کو گالی دے کوئی برداشت کرتا ہے فرمایا ہم ہاشمی ہیں کوئی ہمارے بابا کو گالی دے ہم برداشت کریں گے فرمایا صدیق اکبر ہمارا نانا ہے
حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا لوگ ہمارے رشتے بھول گئے. فرمایا کہ میری والدہ ام فرقبہ کے والد حضرت قاسم کے والد محمد کے والد ابو بکر. اس لیے یاد کرو میرے مسلمانوں، یہ جو کہانیاں ہیں یہ ہم نے بنائی ہیں، پیچھے پلٹ کے دیکھو اعتبار بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے. یہ سارے کے سارے نیک ہیں، یہ دو نہیں یہ ایک ہیں. اور وقت جب آخر آتا ہے یہ سارا قبیلہ ایک نظر آتا ہے. دعا خدا سے یہی ہے اللہ ہمیں بھی ایک کرے، ایک کے ساتھ نیک کرے. اور مائی صاحبہ کے لیے یہ جو کچھ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، آپ کا تشریف لانا، ہمارا آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی فضول بات نہیں ہے کہ آپ تشریف لے آئے، میں حاضر ہوا. یہ اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ کے پیارے بندے آ گئے. فرمایا یہ جتنے آتے ہیں یہ سارے ایمان کے گواہ بن جاتے ہیں. اور ان گواہوں کی گواہی اپنے بارے میں کچھ بھی ہو دوسروں کے بارے میں قبول ہوتی ہے، اور آ کے بیٹھ جانا ہی گواہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے، منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.